ہمارے گھر کے پاس ترلا امام برگاہ قصر خدیجۃ الکبریٰ میں جو ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا، یقیناً اس کی ہم جتنی پرزور مذمت کریں وہ کم ہے۔ اور اس واقعے سے قبل جو ہے ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ موجود تھے، اور جیسے ہی ہمیں یہ ایک اچانک سے ایک گولی چلنے کی آواز آئی تو اس کو تو ہم نے ایک نارمل جو ہے وہ روٹین سمجھا کہ شاید کہیں بھی جو ہے نا وہ کچھ چھوٹا موٹا کوئی سلنڈر یا کوئی اس طرح کی چیز یا کوئی بھی چھوٹا موٹا کوئی حادثہ یا کوئی فائرنگ وغیرہ کوئی کر رہا ہوگا، کیونکہ بسنت کے دن بھی تھے۔ تو اس کے بعد فائر کی آواز سننے کے بعد جب ایک بہت بڑی دھمک اور ہماری گھر کی کھڑکیاں ہلنے کی اور اس طرح کے ایک پورا دھچکے کا جو ہے ماحول ہم نے دیکھا، دین پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ بھاگے باہر کی طرف، روڈ کی طرف کہ بھئی دیکھیں یہ کیا ہوا، یہ کیا مسئلہ ہوا، یہ اتنی آواز اتنی بڑی گونج یہ کس چیز کی تھی۔ تو ہمیں علم نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا ایک حادثہ، اتنا بڑا ایک سانحہ ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم باہر گلی میں پہنچے تو ہمیں سننے کو ملا کہ امام برگاہ قصر خدیجۃ الکبریٰ میں جو ہے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ تو گھروں کی طرف بھاگنے یا چھپنے کے بجائے ہم لوگوں نے سارے جتنے بھی ہمارے یہاں کے مقامی لوگ تھے ان سب نے بھاگا اور بارگاہ کی طرف رخ کیا۔ اور جب میں بارگاہ میں پہنچا تو بارگاہ میں صورتحال یہ تھی کہ دھوئیں کے جو ہے وہ بادل بارگاہ سے باہر نکل رہے تھے، اور جو جتنے بھی زخمی تھے وہ رینگتے اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس گرد آلود اور اس بارود کی اس گندی ہوا سے اپنے آپ کو نکال کر بڑی مشکل سے جو ہے وہ باہر پہنچ رہے تھے۔ اور بہت ہی ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ ہم نے اپنے مومنین کے، اپنے نمازیوں کے، اپنے عزاداروں کے ٹکڑے وہاں پر ہر جگہ پر پڑے ہوئے دیکھے، اور اپنی طرف سے جو ہو سکا جن زخمیوں کو ہم اٹھا سکے، جن کی زخمیوں میں سانسیں باقی تھیں ان کو ہم نے اٹھایا، ان کو کیونکہ ایمبولینس کے آنے میں کچھ تھوڑی تاخیر تھی تو ہم نے اپنی جو ہمارے پاس گاڑیاں موجود تھیں ان گاڑیوں میں ان زخمیوں کو جو ہے وہ شفٹ کیا اور فوراً کوشش کی کہ انہیں جلد سے جلد جو ہے وہ اسپتال میں جو ہے وہ پہنچایا جائے تاکہ ان کی اگر مولا نے زندگی رکھی ہوئی تو ان کی جان بچ سکے۔ مگر وہاں پر جو دھماکہ تھا اور اس کی گونج تھی اور اس کا جو اثر تھا اسی وجہ سے وہاں پر بہت سارے جو ہمارے نمازی بھائی، ہمارے مومن عزادار جو ہے وہ اسی آن دا اسپاٹ جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کر چکے تھے۔ تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا ہمارے لیے۔ ہم نے ان سب کی باڈیز کو جو کہ دیکھنا جو ہے نا وہ کسی کو گوارا شاید نہ ہو، لیکن ہم نے اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، ان کو اکٹھا کیا، ان کے جسم کے جو ٹکڑے تھے، کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کی لات نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے۔ تو ایک بہت جو ہے وہ ہمارے لیے افسردہ اور دل دہلا دینے والا ایک جو ہے نا وہ کیفیت تھی ہمارے پہ۔ تو ہم نے تو اپنی طرف سے یہی کوشش کی کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ مومنین اندر جن کی سانسیں چل رہی ہیں ان کو فوراً سے پہلے جو ہے وہ ایمبولینس میں یا اپنی گاڑیوں کے تھرو یا کسی بھی سورس کے تھرو جو ہے نا ان کو ہاسپٹل پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنی زندگیاں بچا سکیں۔ عمار حیدر صاحب، ایک تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان تمام نوجوانوں کو، یہ وہ تمام لوگ جو وہاں پر ریسکیو میں مدد کر رہے تھے، لوگوں کو ایویکویٹ کر رہے تھے، لوگوں کی جانیں بچا رہے تھے، کیونکہ جب کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے تو بلڈنگ گرنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے اور خوف و ہراس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص ہے جس کو میں، جو کہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے، کل وہ شہید ہو گیا اس حادثے کے اندر، لیکن اس کے بارے میں ہم نے سنا، عینی شاہدین نے بتایا، اور ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اون عباس صاحب جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس خودکش بمبار کو روکنے کی کوشش کی اور اسی میں وہ شہید ہو گئے، ذرا ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا کہ وہ کیا صورتحال وہاں پر بنی تھی اور کس طرح جو کچھ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی اس خودکش بمبار کو۔ جی، اون عباس ہمارے یہی ترلائی کے مقامی جو ہیں وہ ہمارے ہم عمر ہیں، اور ہماری ایک ساتھ جو ہے وہ تربیت ہوئی ہے اور ہماری دوستی بھی تھی بڑی قریبی، اور کیونکہ مجالس اور
جتنے بھی محافل کے انتظامات ہوتے تھے، ایون کہ جمعہ کے اندر جتنے بھی خادم کی طرح پر جتنی بھی ڈیوٹیز ہوتی تھی وہ اون عباس جو ہے وہ ہر خدمت میں پیش ہوتے تھے۔ محرم کی سبیلیں ہو گئی یا ہماری ایک آرگنائزیشن ہے ابراہیم اسکاؤٹس، جن میں زنجیر زنوں کے لیے ہم جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، ان کی مرہم، ان کی پٹی کے لیے اور ان کی سیکیورٹی کی خاص طور پر یہاں پر جتنے بھی معاملات ہوتے تھے ان میں اون عباس جو ہے وہ بڑے پیش رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ہماری مختار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے تھرو جتنی بھی سبیلیں اور جو ہے نا وہ جلوسوں میں کیمپس آرگنائز ہوتے تھے، یہاں پر ترلائی میں یکم سے 10 محرم جو ایک سبیل کا پورا ایک سلسلہ ہوتا تھا، وہ پورا کا پورا 10 دن لگاتار جو ہے وہ ملکون کے حوالے ہوتا تھا اور وہی اس کو سنبھالتے تھے اور وہ یہاں پر ڈیوٹیاں دیتے تھے۔ تو معمول کی طرح وہ بھی اپنے گھر سے جو ہے نا وہ جمعہ کی نماز کے لیے نکلے اور یقیناً گھر والوں کو یہی کہہ کے آئے ہوں گے کہ میں جمعہ کی نماز ادا کر کے واپس انشاءاللہ گھر آؤں گا، لیکن کسی کو کیا پتہ تھا، ہمیں بھی کیا ہی پتہ تھا کہ ہم ان کا جو ہے وہ واپس گھر میں جنازہ ہی لے کر آئیں گے۔ اور ان کے جنازے کی کیفیت یہ تھی کہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ ہم ان کا جو ہے وہ جس تابوت میں وہ تھے اس کو کھول کر دیکھ سکیں۔ بہرحال جمعہ کی نماز میں وہ جب میں وہاں پر پہنچا اور میں نے جو کیفیت دیکھی وہاں پر، مجھے جو جتنے بھی زخمی تھے ان کو ہم اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اون کو دیکھیں، کیونکہ اون جو ہے وہ آخری صف میں بالکل سامنے تھا، کیونکہ جب پہلا فائر ہوا تو وہ جو اون لڑکا ہے ہمارا بھائی، وہ تھوڑا ہچکچایا یا تھوڑا سا اس نے جو ہے نا وہ فیل کیا کہ کچھ جو ہے وہ حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا اور جو وہ خودکش بمبار تھا جب وہ بھاگ کے بارگاہ میں داخل ہونے لگا تو اس کا سب سے پہلے سامنا جو ہے وہ اون سے ہوا۔ حالت نماز میں بھی انہوں نے کوشش یہی کی کہ میرے جسم سے یا میرے اس سے ٹکرا کر وہ یا گر جائے یا کسی طرح سے رک جائے، آگے جو ہے وہ جا نہ سکے۔ تو انہوں نے کوشش بھرپور کی کہ اس کو روک سکیں، لیکن جیسے ہی اس کو ایک خودکش بمبار کو ایک پیچھے سے گولی بھی لگی اور اون عباس نے اس کو دھکا دیا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ خودکش بمبار جو وہ وہیں پہ گر گیا۔ اور جیسے ہی وہ گرا اور اس کو سمجھ لگی کہ میں اب ان صفوں کو چیرتا ہوا آگے نہیں جا سکتا، تو اس نے وہیں پر ان کے بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ بم بلاسٹ کر دیا اور اون عباس جو ہے وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ عمار حیدر صاحب، آپ سلامت رہیں، جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔